السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام حضرات سامعین محترم، آج ہم فن خطابت کورس لیکچر نمبر 4 پر آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے، اور لیکچر نمبر 4 کا خلاصہ وہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ہم موضوع کے اعتبار سے یا مضمون کے اعتبار سے تقریر کے کتنے حصے ہوتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر تقریر میں کھڑے کیسے ہونا ہے اس پر بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پر دوران تقریر، ابتدائے تقریر آپ نے ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مضمون کے اعتبار سے تقریر کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے تقریر کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جس کو ابتدائیہ کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ میں اس کو مقدمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وسطانیہ ہوتا ہے، اس کو آپ مواد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اختتامیہ ہوتا ہے جس کو آپ خاتمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی مطالعہ کسی مضمون پر کیا تو آپ نے جو حاصل مطالعہ ہے اس میں سے آپ نے 3 حصے بنانے ہیں۔ پہلے حصے کو ابتدائیہ کا نام دے دینا ہے، دوسرے حصے کو وسطانیہ کا نام دے دینا ہے، تیسرے حصے کو آپ نے خاتمہ یا اختتامیہ کا نام دے دینا ہے۔ اور ابھی میں بتلاؤں گا کہ آپ نے ابتدائیہ میں کون سی باتیں بیان کرنی ہے، وسطانیہ میں کون سی باتیں بیان کرنی ہیں، اور اختتامیہ میں کون سی باتیں بیان کرنی ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کسی تقریر کا ابتدائیہ وہ تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے تمہیدی باتیں بیان کرنی ہیں، آپ نے موضوع کے مطابق باتیں بیان کرنی ہیں، آپ نے موضوع کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اور آج جس موضوع پر آپ بیان کرنے لگے ہیں اس موضوع کا جو آپ نے انتخاب کیا ہے اس کے اسباب بیان کرنے ہیں۔ یعنی آپ کا جلسہ ہے وہ سیرت النبی پر، تو آپ نے بتانا ہے کہ آج ہم نے سیرت النبی کا جلسہ کیوں رکھا ہے، کیا سبب تھا، کس وجہ سے ہم نے سیرت کا جلسہ رکھا۔ آپ ختم نبوت پر بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بتلانا ہے کہ ہم نے آج ختم نبوت کا عنوان کیوں منتخب کیا۔ آپ عظمت قرآن پر بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بتلانا ہے کہ آپ نے عظمت قرآن کا انتخاب کیوں کیا۔ شان صحابہ پر بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بتلانا ہے کہ شان صحابہ کا انتخاب کیوں کیا۔ آپ پیغمبر انقلاب کانفرنس سے بیان سے مخاطب ہے تو آپ نے بتلانا ہے کہ پیغمبر انقلاب کانفرنس آپ نے نام کیوں منتخب کیا۔ تو ابتدائیہ میں آپ نے خلاصہ بیان کرنا ہے، ایک بیان کر سکتے ہیں، خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، تمہیدی کلمات بیان کر سکتے ہیں، موضوع کے انتخاب کے اسباب بیان کر سکتے ہیں، اور موضوع کی اہمیت بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وسطانیہ۔ وسطانیہ ابتدائیہ اور اختتامیہ کے درمیان کے جو تقریر ہے اس کو وسطانیہ کہتے ہیں۔ وسطانیہ تقریر کی جان ہے، اصل وسطانیہ ہے۔ آپ نے اسی میں دعویٰ کرنا ہے، اسی میں آپ نے دلائل بیان کرنے ہیں، اسی میں آپ نے استدلالات بیان کرنے ہیں، استنباط بیان کرنے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اجمالاً ابتدائیہ میں کوئی اجمالاً بات کی ہے تو آپ نے وسطانیہ میں اس کی تفصیل بیان کرنی ہے، اور وسطانیہ سے ہی آپ سامعین کے دلوں پر، دماغ پر آپ کی تقریر اثر انداز کر سکتی ہے۔ وسطانیہ سے ہی آپ منتشر مجمع کو یکجا کر سکتے ہیں، وسطانیہ سے ہی آپ بولتے مجمع کو خاموش کروا سکتے ہیں۔
ان کے دل و دماغ پر آپ کی تقریر کا سحر جو جادو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے وسطانیہ سے۔ تو آپ نے وسطانیہ میں ایسی چیزیں لانی ہے، ایسے استدلال لانے ہیں، ایسا دعویٰ بیان کرنا ہے، ایسی دلیل بیان کرنی ہے کہ جو سامعین کے دل و دماغ پر اثر کرے۔ اس کے بعد ہے اختتامیہ۔ اختتامیہ میں آپ نے جو تقریر کی ہے، جو نظریات و افکار آپ نے بیان کیے ہیں، اس کا نچوڑ بیان کر سکتے ہیں، تقریر کا خلاصہ بیان کر سکتے ہیں، اور حاصل ہونے والے نتائج وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمارے پاس جو مضمون کے اعتبار سے تقریر کے 3 حصے ہیں ان پر بات ہو گئی ہے۔ پہلا حصہ ابتدائیہ، دوسرا حصہ وسطانیہ، تیسرا حصہ اختتامیہ۔ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ابتدائیہ میں کیا کیا چیزیں آپ نے بیان کرنی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور وسطانیہ میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا باتیں بیان کرنی ہیں، اور اختتامیہ میں کیا باتیں آپ نے بیان کرنی ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ جب آپ مائک پر آئیں گے، ڈائس پر آئیں گے، تو کیسے کھڑا ہونا ہے آپ نے بالکل فطری انداز میں کھڑے ہونا ہے، کسی قسم کی تصنع نہ ہو، کسی قسم کی بناوٹ نہ ہو۔ چونکہ جب آپ سامعین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا وجود اور لباس سامعین کے سامنے ہوتا ہے، سامعین اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ خطیب صاحب کا امامہ کیسا ہے، ان کا چشمہ کیسا ہے، ان کی ویسٹ کوٹ ہے تو وہ کیسی ہے، لباس کیسا ہے، ان کی وضع کیسی ہے۔ وضع درست ہونی چاہیے، لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، حجامت بنی ہونی چاہیے، دانت صاف ہونے چاہیے۔ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد مائک پر ایسے آنا چاہیے جیسے آپ کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں، بے تکلفانہ سی فضا ہو۔ مائک پر آ کر مائک آپ نے خود درست کرنا ہے تاکہ جو بے تکلفانہ فضا ہے وہ برقرار رہے۔ آپ نے دونوں قمیضوں کی جو جیبیں ہیں، جو پاکٹیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان میں سامان برابر ہو، ایک طرف سامان زیادہ ہو، دوسری طرف سامان کم ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طرف سے قمیض لٹک رہی ہے، دوسری طرف سے اوپر اٹھی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں پاکٹوں میں، دونوں جیبوں میں آپ نے وہ برابر سامان رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو شلوار ہے وہ درست ہونی چاہیے، اس کے جو شلوار کے جو پانچے ہیں وہ اوپر نیچے نہ ہو بلکہ برابر میں ہوں۔ اور آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو ایک ٹانگیں آپ نے دونوں ٹانگوں پر وزن برابر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو ایک ٹانگ پر آپ کا وزن زیادہ ہو، دوسری ٹانگ اس طرح مڑی ہوئی ہو، ایسے نہ ہو، اور جو آپ کی شلوار کا ازار بند ہے وہ نظر نہ آئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کہ ہاتھ کہاں پر رکھے جائیں۔ ابتدائی تقریر میں آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہاتھ کہیں نہیں باندھ رہے بلکہ فطری انداز میں آپ کے ہاتھ پہلو میں لٹک رہے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ اگر یہ آپ کو ثقیل محسوس ہو رہا ہو، بوجھ محسوس ہو رہا ہو، تو آپ ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ بھی سکتے ہیں۔ جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں باندھنے، بلکہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھ کر آپ نے ناف کے اوپر ایسے باندھ لینے، یا آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کر اس طرح آپ نے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ لینے۔ اور آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ تقریر شروع کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ کولوں پر ایسے نہیں رکھنے، ایک ہاتھ پیچھے کمر پر نہیں رکھنا،
یا مائک کو پکڑ کر تقریر شروع نہیں کرنی، بلکہ آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں یا ہاتھ آپ نے سیدھے چھوڑ دینے ہیں، اور ایک حیت پر بیٹھ کر آپ نے یا کھڑے ہو کر آپ نے تقریر نہیں کرنی۔ یعنی آپ نے ہاتھ ایسے باندھے ہیں تو ساری تقریر میں ہاتھ بندھے ہی ہیں، آپ نے ہاتھ چھوڑے ہیں تو ساری تقریر میں ہاتھ چھوڑے ہیں نہیں، بلکہ جہاں پر اشارے کی ضرورت ہے وہاں پر اشارے کا استعمال کریں، جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر استعمال نہ کریں، اور اشارے بھی جو آپ الفاظ بیان کر رہے ہیں ان کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر آپ اونچائی کی یا آسمان کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ کا اشارہ اوپر ہونا چاہیے، اگر آپ پستی کی یا زمین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا اشارہ نیچے کی جانب ہونا چاہیے، اگر آپ کسی پر رد کر رہے ہیں، کسی کو رد کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا اشارہ ایسے ہونا چاہیے، اگر آپ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا اشارہ ایسے ہونا چاہیے، یا آپ جہادی تقریر کر رہے ہیں، کسی کے جو شجاعت کو بیان کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا اشارہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو ایک حیت پر کھڑے ہو کر تقریر نہیں کرنی، بلکہ وقتاً فوقتاً جس چیز کا آپ کو اشارہ وہ ہو کہ اس چیز کا اشارہ کرنا چاہیے آپ نے اس کا اشارہ کرنا ہے۔ اور اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے خطبہ کیسے پڑھنا ہے، اشعار کیسے پڑھنے ہیں، تاکہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو کہ اگلے لیکچر میں ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ آج کا ہمارا سبق وہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔